ایسا لگتا ہے کہ حکومت نہیں چاہتی کہ انصاف ہو. آپ نہیں چاہتے کہ جلدی جلدی کیسز کا فیصلہ ہو. ٹریبونلز کا قانون بدل دیا, ججز نام بھیج رہے ہیں سٹنگ ہائی کورٹ ججز کے. آپ لوگوں نے ایک ایسا آرڈیننس جاری کر دیا جس کے تحت ہائی کورٹ سٹنگ ہائی کورٹ جج جو قانون آپ نے بنایا تھا اس کی بجائے ریٹائرڈ ججز کو یہاں پر لا کے لگایا جا سکتا ہے. جیسا سلمان صاحب کہہ رہے ہیں کچھ 6-8 مہینے, سال, 2 سال. کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ کیسز ختم ہو یا آپ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہی نہ ہو ان کیسز کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. دیکھیے میں جسٹ ٹو میک شیور ویئر فیکچولی کریکٹ, مجھے سلمان صاحب کی بھی بات سے یہ سمجھ آئی تھی کہ یہ جو آرڈیننس ہے اس کے تحت یہ اضافی ججز ہوں گے. آئی ڈونٹ تھنک اٹس مینٹ ٹو ریپلیس دیم. تو اف اینی تھنگ اٹ شوڈ, مجھے جو سلمان صاحب کا جو اس کے اوپر ریزرویشن نظر آیا ہے وہ تو یہ نظر آیا کہ ہی ڈزنٹ تھنک کہ کانٹریکٹ کے اوپر جو ججز ان کو ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا الیکشن سے پہلے آپ کا بھی یہ موقف تھا آپ کی پارٹی. نہیں دیکھیے مگر دس از ان ایڈیشن, دس از ناٹ مائی Why do you need انڈرسٹینڈنگ. this addition? یو آلویز پہلا موقع آپ کو اسلام آباد میں ملا. اسلام آباد نہیں سر, آپ یہ کہتے ہیں کہ ججز کے اوپر لوڈ بہت ہے, کیسز بہت ہیں, کیس لوڈ مینجمنٹ ہے, تو قانون کیوں بنایا تھا؟ نہیں وہی نمبر اتنا ہی ہے ججز. دیکھیے اگر آپ اس میں اگر آپ کو ایک سہولت مل رہی ہے جس کے نتیجے میں آپ مزید یہ ان ڈسپوزل آف کیسز کر سکتے ہیں. سٹنگ ہائی کورٹ ججز کا اپنا بھی کیس لوڈ ہوتا ہے. آپ بتائیں 9 ججز کا نام بھیجا تھا لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے. الیکشن کمیشن نے نومینیٹ نوٹیفائی نہیں کیا. الیکشن کمیشن کین ریسپونڈ. سیاست کر رہی ہے نا الیکشن کمیشن. نہیں وہ خیر اٹ از دا الیکشن کمیشنز پریروگیٹو, دیٹ ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود اس. تو دیکھیے اس لیے یہ معاملات دیگر کورٹس میں بھی آپ صرف بینیفیشری ہیں اس کے نا. نہیں جناب, بینیفیشری تو خیر اب 2018 کو اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو یہ تو فارم 45 کہتے ہیں کہ میچ نہیں کرتے. وہ فارم 45 اس ٹائم پہ تو ملے ہی نہیں تھے. آر ٹی ایس جس طرح ڈاؤن ہوا تو آپ کے سامنے. تو بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں, ہم تو یہ نہیں میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ معاملات اب سپریم کورٹ اور یا ہائر کورٹس اور آپ کے الیکشن کمیشن کے درمیان چل رہے ہیں. دیگر معاملات سب جوڈس ہیں, مخصوص نشستوں والا معاملہ سب جوڈس ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے چاہے یہ معاملہ ہو چاہے 6 ججز کا خط کا معاملہ ہو کہ فیڈرل گورنمنٹ ریمینز اویلیبل جہاں پہ اس کا کوئی کردار ہے. باقی the matters are in the court and let's see how they play out. ہاں لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا سر کہ ٹریبیونل بنتا ہے, جیسے جہانگیری جو ٹریبیونل اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج بھی ہیں ان پہ آپ کے ممبران بائس کا الزام لگاتے ہیں. آج وہ بڑا ایک انٹرسٹنگ آرگومنٹ ہوا سلمان صاحب, میں آپ چاہوں گا آپ بھی سن لیں. ویسے ہی بڑے مزے کی ڈیبیٹ ہوئی. آپ تو سپریم کورٹ میں تھے. اسلام آباد چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب نے سماعت کی تھی. عدالت نے انجم وکیل صاحب کو الیکشن کمیشن میں اپنا جمع کردہ بیان الفی پڑھنے کی ہدایت کی. سوال یہ پوچھا آپ نے سمجھانا کہ نیپوٹزم کیا ہوتا. یہ جملہ لکھا, یہ لفظ استعمال کیا گیا تھا انجم وکیل صاحب کی طرف سے. مجھے اس کا مطلب سمجھائیں. عامر فاروق صاحب نے کہا یہ انجم وکیل صاحب کو انہوں نے کہا یہ لیگل الفاظ ہیں, میں نہیں جانتا, عدالت سے غیر مشروط معافی مانگ لیتا ہوں. انہوں نے آگے سے اپنی معافی مانگ لی انجم وکیل صاحب نے. عامر فاروق صاحب نے کہا نیپوٹزم لیگل لفظ نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا کہ بائس کا مطلب بتائیں. انہوں نے کہا یہ بھی لیگل ٹرم ہے. انہوں نے کہا جی لیگل ٹرم نہیں ہے, یہ انگریزی کا لفظ ہے. مجھے اس کا مطلب سمجھائیں. کیا آپ نے بغیر پڑھے اس پر دستخط کر دیے ہیں؟ آپ نے درخواست دی جانبدار تھے, تو وہ کیسے جانبدار تھے؟ پھر آخر کار اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا شوکوز نوٹس جاری کر دیا اور ٹریبونل بحال کر دیا. الیکشن کمیشن کا ٹریبونل تبدیلی کا آرڈر معطل کر دیا. دس از واٹ ہیپنڈ ان اسلام آباد. اور یہ 3 حلقے جو ہیں اسلام آباد کے, آپ نے دیکھا ہوگا ان کے فارم 45 منگائے ہیں, اور بہت سے مخالف جو نون لیگ کے ہیں وہ اپنے فارم 45 بھی لے گئے. مصطفیٰ نواز کھوکھر ہیں, جماعت اسلامی ہیں, کچھ کیسز میں TLP ہے جو اپنے 45 لے کر گئے کہ جناب یہ اصل فارم 45 ہے جو میچ کرتا ہے تحریک انصاف سے, نہ کہ مسلم لیگ نون سے. اب یہ ہے سچویشن, گراؤنڈ یہ ہے. دیکھیے تو کاشف صاحب, ایز آئی ایم سیئنگ یہ معاملات کورٹس میں ہیں. ایز وی آفن ڈسکس ان دیز شوز, اور ہم نے ان دا پاسٹ بھی دیکھا ہے خاص طور پہ, اور کیونکہ آج کل تو لگتا ہے کہ ملک کی سیاست جو ہے وہ ساری کورٹس میں ہی ہو رہی ہے, اور روزانہ کا خبر نامہ بھی کورٹ پروسیڈنگز کے متعلق ہی ہوتا ہے, چاہے وہ مخصوص نشستوں کا کیس ہو, چاہے وہ ٹرائبیونلز ہوں, چاہے وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہو, چاہے وہ 6 ججز کا خط ہو. آج کل تو روزانہ آپ کے بھی رپورٹرز کی خبریں جو ہیں وہ کورٹ رومز کے ریمارکس کے ٹکرز بھی چلتے ہیں. تو دیکھیے جب ملک آئین اور قانون کے مطابق چل رہا ہونا تو یہ نہیں ہوتا. جب آئین اور قانون کے مطابق ملک کو نہیں چلائیں گے تو یہی ہوگا. We both know it's more complicated than this. It is as simple as that. نہیں دیکھیے آپ کو پتا آپ کے دور میں بھی معاملہ عدالت اس وقت جاتا تھا جس وقت آپ لوگ آئین کا جھگڑا پڑ جاتا تھا, اور سپریم کورٹ کو فیصلہ دینا پڑتا ہے یہ غیر آئینی ہے, یہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے, یا یہ معاملہ غیر آئینی.
آپ سیاستدان اگر آئین کے مطابق چلیں گے تو معاملے سپریم کورٹ میں نہیں دیکھیے جائیں گے. آپ اگر ذاتی مفاد اور پاور پالیٹکس کریں گے تو یا سپریم کورٹ جائیں گے مسئلے. نہیں دیکھیے بات یہ معاملات دنیا بھر میں کانسٹیٹیوشنل معاملات بھی کورٹس میں جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے, مگر یقیناً اجتماعی طور پہ آل آف اس ہیو اے رول, آل پلرز آف دا اسٹیٹ ہیو اے رول کہ ہم ایک اس طریقے سے کام کریں کہ یہ جس طرح کا ماحول بن گیا ہے یہ نہ بنے. مگر دیکھیے اس میں اتنا ہی کام کورٹس کا بھی ہے, اتنی ذمہ داری کورٹس کی بھی ہے. اب ہم نے دیکھا ہے کہ بدقسمتی سے کبھی کبھی ایسا ہوا ہے ان دا ریسنٹ منتھس کہ ایک ریمارکس پاس کیے گئے ہیں جو اگلے دن ہیڈ لائنز بن گئے ہیں. سو انسٹیڈ آف ججز آر سپوز ٹو اسپیک بہرحال یہ اب ایک ٹرینڈ بھی بن گیا اور میرے خیال سے جہاں یہ ایک جو نشر ہوتی ہیں پروسیڈنگز میرے لیے میں تو سمجھتا ہوں بہت خوشائند بات ہے, ایک ٹرانسپیرنسی کی طرف ایک اچھا قدم ہے. مگر ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کبھی اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے آن دا ریمارکس. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایون ججز آر ہیومن. سو آئی تھنک وی آل ہیو اے کولیکٹیو ریسپانسبلٹی کہ ان سب چیزوں کی یعنی آپ کہہ رہے ہیں ہم غلطی کر سکتے ہیں, جج غلطی نہیں کر سکتے. نہیں سر, ہم سب کو ذمہ داری کا مظاہرہ تو نہیں کرتے نا. نہیں آرگومنٹ نہیں. اب مجھے بتائیں سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے ہیں یا ہارے الیکشن, ساری دنیا آپ کو کہے گی سلمان راجہ صاحب مبینہ طور پہ الیکشن جیت گئے ہیں, لیکن اب آپ لوگ کیونکہ بینیفیشری ہیں بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب از ان دا کورٹس, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ معاملات چل رہے ہیں, ہم یہی کہتے آئے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جو ملک کا ایک نظام بنا ہوا ہے آپ اس کے باہر مطالبے کریں کہ جی ہم سب کچھ مفلوج کر دیں گے اگر ہماری مرضی سے اس طرح چیزیں نہ چلیں. پہلے 35 پنکچر پہ اس طرح ہم یہی کہتے ہیں کہ ملک کا جو ایک نظام ہے جس کو ٹرائبیونلز کا نظام ہے آپ اس کے تحت بالکل آپ کی رائٹ ہے, کسی نے بھی الیکشن کنٹیسٹ کیا آپ جا کے اپنا مقدمہ پیش کریں. مگر ہمارا اعتراض اس چیز سے رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کی طرف سے بار بار, اور آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ سلمان صاحب بٹ ایون ریسنٹلی ناؤ, یہ علی امین گنڈا پور صاحب کا بیہیویئر دیکھ لیں گریڈ اسٹیشنوں میں جا کے کہ یہ جو طریقہ کار ہے نا کہ جی ہماری مرضی نہیں چلے گی تو سی ایم کے پی کہہ رہا ہے میں اسلام آباد پہ چڑھائی کر دوں گا, کے پی گورنر کو گورنر کے پی ہاؤس سے نکال دوں گا, ہم گریڈ اسٹیشنوں میں اندر جا کے بٹن دبانے شروع کر دیں گے, ہم پورے ملک کو مفلوج کر دیں گے. یہ بات ٹھیک ہے, تو دیکھیے کہیں نہ کہیں لیڈرز کو بھی احساس کرنا چاہیے, نیشنل لیڈرز ہیں, کوئی سی ایم ہے کوئی گورنر ہے, ان کو بھی احساس کرنا چاہیے